بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 290، آیت نمبر ہے 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں تم عبادت کرتے، من الہ، اس اللہ کے علاوہ، غیرہ، کسی اور الہ کو، نہیں ہے تمہارے لائق کہ اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم عبادت کرو۔ قد جاءتکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، بینۃ، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل، سو ماپ کو پورا کرو، والمیزان، اور ترازو کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کمی کرو لوگوں کے لیے، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرو، ذالکم، یہ بہتر ہے، ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین کا علاقہ یہ حجاز کے مغرب اور فلسطین کے جنوب کے قریب بحر احمر کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا اور تجارتی علاقہ تھا۔ بعض علاقے ہوتے ہیں وہ تجارتی ہوتے ہیں، ان کا مطلب جو محل وقوع ہوتا ہے وہ تجارتی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ فلسطین کی طرف، حجاز کی طرف یا شام کی طرف آتے جاتے تھے تو اسی راستے سے ہو کر آتے جاتے تھے۔ تو یہ علاقہ تجارتی بہت بڑی منڈی بن چکا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اب پیچھے ہم نے لوط علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات پڑھی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے کاش میرے پاس کوئی جماعت ہوتی مضبوط تو میں اپنے مہمانوں کا دفاع کرتا۔ اس حوالے سے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغمبر بھیجا قوم کے بڑے خاندان میں سے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے خاندان میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، اگرچہ تجھ پر ایمان نہیں لے کر آیا لیکن وہ تیرا دفاع کرتا ہے، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا ہم پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دیتے، لیکن چونکہ تیرا خاندان ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، قریش بنو ہاشم، تو یقیناً وہ بھی آپ کو قتل کرنے والے تھے۔ تو اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو۔ پہلی بات شعیب علیہ السلام نے وہی بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ، جو سارے انبیاء کی دعوت تھی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لائق، من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس دلیل آ چکی۔ دلیل سے مراد معجزہ۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے، لیکن یہاں معجزے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے۔ جو بھی اللہ نے نبی بھیجا ساتھ معجزہ بھیجا، اور معجزہ دیکھ کر ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اور مجھے امید ہے اس قرآن کی بدولت میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ معجزہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام وہی بزرگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد بنے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی تھی، وہ عصا دیا تھا معجزے والا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام اور تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے وہ شعیب اور تھے۔ تو بہرحال ان کو معجزہ ملا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو قوم شعیب جس طرح قوم لوط شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی بدفعلی کرتی تھی، قوم شعیب کے اندر بھی اخلاقی برائی یہ تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتی تھی۔ کیل کہتے ہیں ماپ کو، میزان کہتے ہیں تول کو۔ ویسے کیل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا، کسی بھی چیز میں، معاملات میں یا کسی بھی چیز میں آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے، یا پھر آپ میزان کے اندر کمی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا جو تجارتی ہیر پھیر ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، تو کہا تم نے ماپ کو بھی پورا کرنا ہے اور میزان کو بھی پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، بخس نہیں کرنا، نہ کمی کرو لوگوں کے معاملے میں۔ یہ بطور تاکیداً جملہ تھا کہ اشیاء میں بخس نہ کرو، کمی نہ کرو۔ اب یہ بخس بڑا ایک جامع لفظ ہے، قرآن نے یہ جملہ بولا، اس میں صرف معاملات نہیں، ہر قسم کی کمی۔ مثال کے طور پر اللہ کے حق میں کمی نہیں کرنی، عبادت کرنی اللہ کی، اللہ کے رسولوں کے حق میں کمی نہیں، انسانوں کے حق میں کمی نہیں، حقوق العباد کے حق میں کمی نہیں، والدین کے حق میں کمی نہیں، زوجین کے حق میں کمی نہیں، الغرض کسی بھی انسان کے حق میں کمی نہ کرنا۔ تو یہ اس کے لیے لفظ بخس آتا ہے۔ تو وہ ہر قسم کی کمی کرتے تھے، اخلاقی کمیاں بھی، معاملاتی کمیاں بھی، تو ہر قسم کی کمی جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو فرمایا تم نے کمی نہیں کرنے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، خاص طور پہ چیزوں کے معاملے میں، جو چیزیں اشیاء ہیں، لین دین ہے، ان کے اندر کمی نہیں کرنی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ بھی تاکیداً جملہ تھا۔ ویسے تو کمی بیشی کرنے سے ہی فساد ہو جاتا ہے، لیکن بطور خاص کہا زمین کے اوپر فساد نہیں کرنا، اور یہاں ایک جملہ بولا اس کی اصلاح کے بعد۔ اصل میں زمین کے اوپر اصلاح ہی تھی نا، انسان فطرتاً پیدا ہوا ہے، انسان تو خیر کے اوپر پیدا ہوا، نیکی کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ بچہ خیر پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے بتاتے ہیں کہ جھوٹ یہ ہے، اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ وہ کسی کی چیز اٹھا کے لاتا ہے، اسے شاباشی ملتی ہے، یہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، ساتھ والے بچے کی پینسل اٹھا لی، والدین نے پوچھا ہی نہیں، تو یہ تربیت والدین کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے ہیر پھیر والدین کرتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے یہ ہیر پھیر ہے، یہ میں نے جھوٹ بولنا ہے۔ باپ گھر میں ہوتے ہوئے باہر بیل آتی ہے، بچے کو کہہ دیتا ہے باہر جا کر بولو باپ گھر میں نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے اسے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ تو فطرت پر، خیر پر پیدا ہوا، اس کے والدین اسے نیک بناتے ہیں یا گناہ گار بناتے ہیں، بعد میں خرابی ہوتی ہے، اصلاح پہلے ہے، خرابی بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا انسان تو خیر پہ پیدا ہوا تھا، انسان نے بعد میں بگاڑ کیا، خرابی بعد میں کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ اسی طرح، اس کا مطلب یہ بھی ایک جگہ امن ہو، سارے لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، معاملاتی زندگی اچھی طرح چل رہے ہیں، سکون کے ساتھ چل رہے ہیں، بندے کا نقصان ہو گیا، اب وہ کہتا ہے چونکہ میرا ہوا ہے تو میں نے بھی دوسروں کا کرنا ہے، میرا ہو جو کیا ہے، اب خواہ مخواہ اس علاقے کا ماحول وہ خراب کرے گا، چونکہ میرا نقصان ہو گیا، اب سب سکون سے نہیں رہنے چاہیے۔ یہ اسی آیت کے تحت یہ جو ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں، آخر کسی نہ کسی وجہ سے ہی کرتے ہیں نا، کوئی نقصان یا کسی وجہ سے احتجاج کیا، لیکن اس احتجاج کے آج میں لوگوں کا نقصان، گاڑیوں کا نقصان، لوگوں کے مکانوں کا، لوگوں کے دکانوں کا، لوگوں کے املاک کا جلا دینا،
کسی کو گاڑی جلا دینا، توڑ پھوڑ کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ یہ سانحہ بے نظیر ہوا، ہمارے ملک کا کیا حال ہوا، ہر چیز توڑ دی گئی۔ اور بھائی سانحہ تو ہو گیا، نقصان ہوا، بے نظیر قتل ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ یہ صرف بطور مثال کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب لوگوں کا کیا؟ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، احتجاج کی آڑ میں اس کا بھی نقصان، اس کی دکان کو آگ لگا دی، اس کے مکان کو لگا دی، اس کی گاڑی کو لگا دی۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی مسانحہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو احتجاج میں پھر لوگوں کا نقصان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب لوگ تو امن سے رہ رہے ہیں یار، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے کیا ہے اس کا نقصان تو ہونا چاہیے، لیکن جو امن سے رہ رہے ہیں ان کا بھی نقصان۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ چند لوگ امن سے رہ رہے ہیں، تو وہاں فساد مچا رہا ہے، ان کے امن کو خراب کر رہا ہے۔ اچھا کچھ لوگ حسد کے مارے ہوتے ہیں، انہیں حسد کی وجہ سے دوسروں کا نقصان کرنا ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی کیوں لے لی؟ اب میں نے اس کی گاڑی کو خراب کرنا ہے۔ وہ امن میں رہ رہا ہے، سکون سے اس نے لے لی ہے، بس خراب کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا امن کے بعد جو ہے وہ اصلاح ہے، اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو صحت مند جسم دیتا ہے، وجود دیتا ہے، بندہ خراب کرتا ہے، سگریٹ پی لی، فلاں کام اپنے جسم کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تو اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا ان سارے چیزوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب تم مومن ہو۔ ایمان ہے تو انسان کی نیکی کا فائدہ انسان کو ملتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کی نیکی کا فائدہ انسان کو نہیں ملتا۔ کافر جتنے بھی اچھے کام کریں دنیا کے اندر تو شاید ان کی اچھائی کا انہیں فائدہ ہو، کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ فائدہ ہے، جس کے اندر ایمان مضبوط ہے، ایمان اس کا ٹھیک ہے، وہ نیکی کے کام کرے، خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، رفع عامہ کے کام کرے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو جو مرضی کرتا پھرے، کل قیامت کے دن تو بہرحال ایمان کے بغیر کوئی صلہ انسان کو نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔